بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے انگریزی نہیں آتی، ذرا پڑھ لو نا، اس میں میرے بچے نے کیا لکھا ہے. میرا دل بے قرار ہے، جب تک میں سمجھ لوں اس خط میں کیا لکھا ہے تب تک میرا جی ڈولتا رہے گا. ذرا پڑھ کر کے بتاؤ، مجھے انگریزی نہیں آتی. تو آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ در در بھٹک رہے ہیں اور اس خط کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا گیا ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتا ہے یہ میرا خط ہے میرے بندوں کے لیے. اور بندہ ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر، یہ ایمان ہے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائے اور بخوبی معلوم کر لے کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں. ہمارے نبی بتائیں گے، نبی بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اور ایک چیز حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. یہ حدیث بتا رہی کہ نبی کے اوپر دو چیزیں نازل ہوئی، یہ قرآن ایک حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں. اور یہی دونوں چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے، اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو ملی وہی آپ پر دے کر گئے. اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کو جو کچھ ملا تھا آپ نے امت کو نہیں دیا، خیانت ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، جو بات آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے یہ پوری کی پوری میرے بندوں تک پہنچا دو، اپنی امت تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا. گویا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نبی کو دی بلا کم و کاست، انڈیمنشڈ، بلا کم و کاست اپنی امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، بلا کسی کمی کے، بلا کسی بیشی کے. اللہ نے جو دیا تھا وہ امت تک پہنچا دیا آپ نے. اللہ نے کیا دیا تھا؟ حدیث پاک سے معلوم، حضرت مقدام ابن معدی کریم سے اللہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک چیز دی گئی، یعنی حدیث دی گئی. اور یہی دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے، امت کو دے کر یہی دونوں چیزیں گئے، تیسری کوئی چیز نہیں دی. نہیں، دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم، یہ مستدرک الصحیحین کے الفاظ ہے، حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان، اے میری امت، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گویا اللہ کی کتاب کو، قرآن کو، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے گا. قرآن کو ترجمے سے پڑھنے والا فتین ہے. در حقیقت یہی تو یہودی چاہتا ہے، یہی تو نصرانی چاہتا ہے، یہی تو اللہ کا دشمن شیطان چاہتا ہے، انسانوں کا دشمن شیطان چاہتا ہے. اس لیے کہ شیطان کے سارے حربے قرآن میں بیان کر دیے گئے. اب ظاہر ہے شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کوئی نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر میری ساری چالیں بیان کر دی گئی ہیں. اگر پڑھنے والا میری چالیں جان جائے گا تو پھر میرے دام فریم میں نہیں آئے گا. لہذا لوگوں کے درمیان یہ باتیں ڈالتے رہو، لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالتے رہو کہ قرآن سے لوگ دور رہیں. اس لیے کہ جتنا قرآن سے دور کر دوں گا اتنا ہی لوگ میرے جال میں آتے جائیں گے، اس لیے کہ میری چالیں نہیں سمجھیں گے. آج امت مسلمہ ایک اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے، مگر کتاب اللہ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہے کہ اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے یہ امت، مگر قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کا اس کے پاس یارہ نہیں. ارے نہیں سمجھ پا رہے ہو، پڑھنا نہیں آتا ہے تو اردو میں پڑھ لو، اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، بیٹا بیٹی سے بول دو اللہ نے کیا کہا ہے. بیٹا باہر ہے، خط بھیج رہا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، بیٹے نے انگریزی میں خط لکھا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، اب کیا کرتے ہیں آپ؟ انگریزی خط کو ایسے رکھ دیتے ہیں؟ نہ، آپ جب تک یہ نہ پڑھ لیں کہ میرے بیٹے نے باہر سے کیا خط بھیجا ہے تب تک آپ کا دل بے قرار رہے گا. جس کو انگریزی آتی ہوگی اس کے پاس جائے گا، دیکھو بھائی مجھے انگریزی نہیں آتی، ذرا پڑھ لو نا، اس میں میرے بچے نے کیا لکھا ہے. میرا دل بے قرار ہے، جب تک میں سمجھ لوں اس خط میں کیا لکھا ہے تب تک میرا جی ڈولتا رہے گا. ذرا پڑھ کر کے بتاؤ، مجھے انگریزی نہیں آتی. تو آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ در در بھٹک رہے ہیں اور اس خط کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا گیا ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتا ہے یہ میرا خط ہے میرے بندوں کے لیے. اور بندہ ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، تمہارا ایمان ہے. یہ نظر ثانی کرو اپنے ایمان کے اوپر.
ھذا بلاغ للناس، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا خط ہے قرآن میرے بندوں کے لیے. اب خط ہے اور بندے ایسے ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی. ارے عربی نہیں آتی تو جیسے انگریزی نہیں آتی تھی دوسرے سے پڑھوا کر سمجھ رہے ہو. بیٹے کا خط سمجھ کر پڑھو گے، اللہ کا خط سمجھ کر پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے. بتائیے، اور اس پر تر رہی ہے کہ میدان محشر میں ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے. فلاں دامن پکڑنے دے گا تب نا. اس لیے کہ جو چیزیں نبی کو دی گئی، نبی نے کہہ دیا ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. چھوڑ دیا آپ نے، گمراہ ہو کر کے وہاں گئے. وہاں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ نبی اپنا دامن دے پکڑنے کے لیے. جی نبی دیں گے اپنا دامن پکڑنے کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر، یہ معاملہ ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله